آپ کا بچہ اکیڈمی چلا جاتا ہے، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ اکیڈمی گیا ہے کہ نہیں گیا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا کے آ گیا، کہیں کھانا کھا کے آ گیا، گیا ہے اکیڈمی کہ نہیں گیا. یہاں پہ اور آپ اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں. یہ آپ اپنے بچے کو ساتھ بٹھا کے یو کین مانیٹر کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس سارے پروجیکٹ کی ٹیگ لائن یہ ہے کہ ہر گھر بنے گا اسکول. جب آپ ہر گھر کو اسکول بنانے جا رہے ہیں تو آئی تھنک دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دیٹ. ٹیچر ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ٹیچر آپ کو درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھائے نا، وہ اسٹوڈنٹ کمال نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو میرا فوکس صرف ٹیچر پہ تھا. آپ جن بچوں کی بات کری نا وہ 1% اس ملک کے. ہاں، میں 99% کی بہتری کے پیچھے 1% کا نہیں سوچ سکتا تھا. ہم کیوں رٹا لگاتے ہیں ہمارے بچے؟ رٹا اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ انگلش میں پڑھ رہے ہیں. نہ ان کے ماں باپ انگلش بولتے ہیں، نہ ان کے بہن بھائی انگلش بولتے ہیں، نہ ان کے رشتہ دار انگلش بولتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں پڑھائی تم نے انگلش میں کرنی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو. میرے ساتھ آج موجود ہیں پنجاب کے اسکول ایجوکیشن منسٹر مراد راز صاحب. آپ سب لوگ انہیں جانتے ہیں. تو مراد صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. مراد صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک بڑا ہی ڈیئرنگ اسٹیپ لیا ہے. انہوں نے ایک پورٹل جو ہے، ویب پورٹل جو ہے، اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے. اس کا نام ہے انصاف اکیڈمی. تو اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم نے اس پہ اسٹوری بھی کی تھی. بڑا ڈیئرنگ اسٹیپ لیا ہے. کوئی مطلب آئی مین کہ جو اکیڈمیز آپ کا جو ہے، اس میں مقصد اس کا کہ ہر بچے تک تعلیم پہنچے، خاص طور پہ جو اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں پیرنٹس. تو اکیڈمیز والے برداشت ختم ہو جائے گا ان کو یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فاطمہ، کسی نے تو اسٹیپ لینا تھا نا. کیونکہ جب آپ دیکھتی ہیں کہ ٹیچرز صبح کے وقت کہتے ہیں کہ شام کو میری اکیڈمی آنا تو میں وہاں پہ آپ کو پڑھاؤں گا، صبح وہ آپ کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسکول والے الگ پیسے بنا رہے ہیں، اکیڈمی والے الگ پیسے بنا رہے ہیں، اور جو رزلٹس آ رہے ہیں اور جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کس لیول کی ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس کوالٹی ایجوکیشن ایٹ آل. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ کم از کم پہلا سٹیپ لیا جائے 9, 10, 11, 12 کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ بورڈ کے ایگزامز لیتے ہیں. سو وہ سب سے ضروری تھے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم 1 تک لے کے جائیں گے تاکہ کسی کو بھی پوری ایجوکیشن چاہیے ہو ایٹ لیسٹ 12 سال کی تو ان کو پوری وہ فیسلٹی ملنی چاہیے. جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو افورڈ کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے پاس بڑے کوالٹی کے یہاں پہ ویڈیوز ہیں. ہوپ فلی آپ نے نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں. میں آپ سے کہوں گا کہ کوالٹی کے ویڈیوز ہیں. جو کویسچنز ہیں وہ بچے لکھ دیتے ہیں کویسچنز، اگلے دن ان کو جواب ٹیچر سے آ جاتے ہیں. جو کوئز، ہر لیکچر کے بعد کوئز ہے، جب آپ کوئز لیتے ہیں تو آپ کو اسی وقت آٹومیٹکلی اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور میں اسے کہتا ہوں ہاں جی لیکچر سنیں، اپنے ٹیبلٹ پہ، اپنے پی سی پہ، اپنے ڈیسک ٹاپ پہ، اپنے لیپ ٹاپ پہ، کسی چیز پہ بھی، اپنے فون پہ لیکچر سنیں، اس کے بعد کوئز دیں. بچہ فیل ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں دوبارہ سنو، پھر فیل ہو جاتا ہے، دوبارہ سنو. سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیسلٹی کہ آپ اپنے بچے کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے، کیا نہیں سیکھ رہا. آپ کا بچہ اکیڈمی چلا جاتا ہے، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ اکیڈمی گیا ہے کہ نہیں گیا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا کے آ گیا، کہیں کھانا کھا کے آ گیا، گیا ہے اکیڈمی کہ نہیں گیا. یہاں پہ اور آپ اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں. یہ آپ اپنے بچے کو ساتھ بٹھا کے یو کین مانیٹر کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کی کیا ان پٹ اور آؤٹ پٹ اس چیز کی وجہ سے اس پڑھائی سے آ رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اٹس فری آف کاسٹ. کوئی پیسے نہیں ہے، اس کا چارج نہیں ہے. مراد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو یہ چیز، یہ آپ کا پروجیکٹ ہضم ہو جائے گا کہ وہ کوئی ریئیکشن نہیں دیں گے اس پہ؟ دیکھیں جس کو بھی جو ریئیکشن دینا ہے دیں. میں تو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. سو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کسی کا کیا ریئیکشن ہوگا کہ کیا نہیں ہوگا. کیونکہ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی جب ہم نے چیزیں کیں تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس سے کس کو کسی کا کیا ریئیکشن آئے گا. مجھے کبھی یہ فکر نہیں تھی. اگر مجھے یہ فکر ہوتی نا کہ کس کا کیا ریئیکشن آئے گا تو میں کچھ بھی نہ کرتا میرے خیال سے. سو اسی طرح آئی تھنک کہ آئی ایم ناٹ ورڈ کہ کسی کا کیا ریئیکشن آئے گا. آئی تھنک ہمیں اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے ہی، اس سارے پروجیکٹ کی ٹیگ لائن ہی ہے کہ ہر گھر بنے گا اسکول. جب آپ ہر گھر کو اسکول بنانے جا رہے ہیں تو آئی تھنک دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دیٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ محکمہ تعلیم نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم مفت دینے کا اعلان بھی کیا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟
دیکھیں اس پہ تو میں نے میرے خیال سے کام شروع کیا تھا اراؤنڈ دسمبر, اور انٹرمیڈیٹ کے بڑے اتنے زیادہ بچے نہیں ہیں کمپیئرڈ ٹو باقی پرائمری کے آپ کے جتنے اور ایلیمنٹری کے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم جو ان کو منیمل سے کوئی چارجز ہوتے ہیں اور ان کو بالکل فری کر دیں, اور آئی تھنک ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اسپیشلی جو اب حالات ہو گئے ہیں, آپ فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح مہنگائی بڑھ چکی ہے اور بجلی کے بلوں سے لوگوں کی جان نہیں چھوٹ رہی. ایک چیز صرف آپ چھوڑیں باقی مہنگائی کو, صرف بجلی کا بل جو کہ ہر گھر نے دینا ہی دینا ہے, اس کے علاوہ ان کا سلسلہ چل ہی نہیں سکتا, زندگی نہیں آگے چل سکتی. تو میرے خیال سے وی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ آور کڈز اینڈ دیئر فیملیز ایز مچ ایز پاسبل. سو اس پہ بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ویل موو فارورڈ, کیونکہ میں نے سارے نمبرز وغیرہ جو ہیں, کیونکہ میں خود فائنانس کا بندہ ہوں, سو اس لیے اسٹڈیڈ فائنانس آل مائی لائف, سو اس لیے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بیسٹ رزلٹ کیا آئے گا. کیا تعلیم کے لیے جو آپ لوگوں کو بجٹ ملتا ہے, از اٹ انف یا ڈو یو وانٹ مور؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں منسٹر بنا تھا نا, تو میں نے پہلے ہفتے کے اندر سب کو بلایا. میں نے کہا میں نے اگر سب چیزیں آج ٹھیک کرنی ہو نا, سب, تو کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا جی ہم 1 ہفتہ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. 1 ہفتے کے بعد یہ میرے پاس آئے فاطمہ, میں نے کہا جی 4 بلین چاہیے, 4 بلین. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا 4 بلین تو کہیں سے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں پھر ہم نے کہا چلو جتنے ہیں, کیونکہ ہم جب انوویشن لے کر آ رہے تھے نا, تو جتنا فائدہ فاطمہ آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو سکتا ہے نا, اور اس میں پیسے نہیں لگتے. آپ ایپس بناتے ہیں, آپ چیزیں بناتے ہیں, آپ ڈالتے جائیں. کیونکہ میرا صرف فوکس ٹیچر پہ تھا کہ ٹیچر ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ٹیچر آپ کو درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھائے نا, وہ اسٹوڈنٹ کمال نکلیں گے, ٹھیک ہے. تو میرا فوکس صرف ٹیچر پہ تھا. تو میں ٹیچر کی آسانی کے لیے نا, کیونکہ ہم نے ٹیچر کو ہر چیز میں پھنسایا ہوا ہے سوائے پڑھانے کے. وہ ٹرانسفرز کے اندر پھنسا ہوا تھا, وہ ACR میں پھنسا ہوا تھا, وہ چھٹیاں لینے میں پھنسا ہوا تھا, وہ ریٹائرمنٹ کی چیزوں میں پھنسا, اس کو بس پیپر ورک میں پھنسایا ہوا تھا کہ اس دفتر جاؤ, اس دفتر جاؤ, سب جگہ جاؤ. میں نے سب کچھ آن لائن کر دیا کہ گھر بیٹھ کے وہ اپنے فون سے سب کچھ کر سکتے. سو ہوپ فلی اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب آنے والے ٹیچرز اور ان دا فیوچر, نیئر فیوچر, ٹیچر جس چیز کے لیے اس کو ہائر کیا گیا ہے اس پہ فوکس کرے گا جو کہ ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے. ابھی لیٹلی آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں ایک نیا نظام تعلیم آیا, یکساں نظام تعلیم جو ہے, اس پہ کچھ لوگوں کو بہت اعتراض ہے. شاید مجھے بھی بینگ اے پیرنٹ تھوڑا سا اس میں ایشو آ رہا ہے. میرا سوال, میرا بھی اور جو اسکول انتظامیہ ہے ان کا بھی ایک یہ سوال ہے کہ جب ہم یہ لے کر آئے ہیں, ہم نے اردو تو پڑھا رہے ہیں ہم, لیکن ہم نے اس میں معلومات عامہ بھی اردو میں کر دی, اسلامیات بھی اردو میں کر دی, اور سماؤ معاشرت علوم بھی شاید اردو میں ہے. تو وہ بچے جو تھرو آؤٹ انگلش میں پڑھتے آ رہے تھے, اب انہوں نے او لیولز اے لیولز کے ایگزامز دینے ہیں, اس میں یہ ایگزام کافی ایک میجر حیثیت رکھتے ہیں, ان کو بڑی پرابلم آ رہی ہے. کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہم بالکل شروع والے جو بچے پلے گروپ سے آ رہے ہیں وہاں سے ہم شروع کرتے, ان کو ہم ابھی چھوڑ دیتے؟ کیونکہ وہ ایک, میں خود دیکھ رہی ہوں اس چیز کو کہ وہ ایک ہوا بن گیا اور بچوں کے لیے ایک انتہائی وہ مشکل چیز بن گئی ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں. دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جن بچوں کی بات کری نا وہ 1% اس ملک کے. ہاں, میں 99% کی بہتری کے پیچھے 1% کا نہیں سوچ سکتا زیادہ. دیکھیں 99% اور 1% ایک بہت بڑا فرق ہے. میں آپ کو بتاؤں, اور جو سارا ایشو آیا نا SNC کا, جو مخالفت آئی, وہ صرف لاہور تھی. آپ سوچ سکتی ہیں لاہور کے باہر سے آج تک کبھی کسی نے مخالفت نہیں کی کہ جی SNC ٹھیک نہیں ہے. سیکنڈ آف آل میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں, کیونکہ لاہور میں پرائیویٹ سکولز بہت سارے ہیں. پرائیویٹ سکولز کا ایک اپنا سسٹم ہے. اگر انہوں نے بھی وہی پڑھانا ہے جو گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھانا ہے, تو پھر آپ کو 50,000 روپیہ کس طرح چارج کریں گے مہینے کا؟ وہ جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ جی اگر ہم نے بھی وہی پڑھانا ہے جو یہ فری پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ ساری پرابلم یہ تھی. پرابلم یہ, کیونکہ آپ نے بھی دیکھی بکس بڑی زبردست ہے. میں نے پرائیویٹ اسکول والوں نے مجھے آگے کہا جی بڑی اچھی بکس بنائی ہیں, مگر مجھے پتا تھا کہ ان کو پرابلم یہاں پہ آئے گی کہ اگر وہاں پہ فری پڑھا رہے ہیں تو میں 50,000 روپیہ کیوں دوں, آپ 50,000 روپیہ کیوں دیں مہینے کا, فار واٹ ریزن؟ تو ہم کیوں نہ بچوں کو ذرا کہیں اور موو کریں جہاں پہ ہمیں ریزنیبل فی ہو, کیونکہ فیس تو ابھی بھی اوپر جا رہی ہے. سو مگر میں دوسری چیز آپ کو بتاؤں, 70%, یہ بھی نمبر آپ کو نہیں پتا ہوگا,
70% آف دا پرائیویٹ اسکولز ان پنجاب کے 70% جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ 5,000 سے کم فیس والے ہیں. 70%. They all accepted it wholeheartedly. انہوں نے کہا جی کیا زبردست چیز ہے, یہ تو ہم پہلی دفعہ جو مہنگے والے اسکول ہیں ان کا مقابلہ کر سک رہے ہیں, یہ 5,000 سے کم فیس والے اسکول ہیں. سو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اٹ واز wholeheartedly accepted by everyone except few schools in Lahore, بس few in Lahore, اور لاہور میں بھی few, بس اس کے علاوہ نہیں تھا یہ کوئی ایشو. سو مجھے پتا ہے کہ جہاں پہ یہ میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا ہم مے بی اے لٹل سلوور لے کر آتے, یا مے بی انیشل کلاسز میں ہم نے کیا پرائمری تک ہی تھا زیادہ. اور جو آپ نے اردو کی بات کی نا, یہ 6th میں جا کے سب کچھ انگلش میں ہو جائے گا. دیکھیں اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا, یہ میرا آئیڈیا تھا, اور میں عمران خان صاحب کے پاس لے گیا تھا 2018 میں. دنیا میں کہیں بچوں کو فورن لینگویج میں نہیں پڑھایا جاتا, کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتے. ہم کیوں رٹا لگاتے ہیں ہمارے بچے؟ رٹا اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ انگلش میں پڑھ رہے ہیں. نہ ان کے ماں باپ انگلش بولتے ہیں, نہ ان کے بہن بھائی انگلش بولتے ہیں, نہ ان کے رشتہ دار انگلش بولتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں پڑھائی تم نے انگلش میں کرنی. جتنے بھی سکسیسفل ملک ہیں دنیا کے, وہ پہلے 5 سال اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں تاکہ بچوں کو کانسیپٹ کلیئر ہو. بچے کو کانسیپٹ صرف اپنی زبان میں کلیئر ہوگا, کسی اور زبان میں نہیں ہوگا. جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا پھر روٹ لرننگ ہوگی, جس کی وجہ سے آپ سوچیں کہ ہماری تباہی مچ چکی ہوئی روٹ لرننگ کی وجہ سے. پتہ ہی نہیں کسی کو کہ what they are learning, what they are reading, they're not learning anything. What they are reading and what they are just memorizing. اچھا, سنگل نیشنل کریکولم جو ہے ہمارا, اس کے حوالے سے کچھ جو مختلف جو ہیں علماء حضرات جو ہیں ان کو بھی کچھ ریزرویشنز ہیں. خاص طور پہ ایک مکتبہ فکر کو ان کا کہنا ہے کہ جی اہل بیت کے حوالے سے جتنے مضامین تھے ان کو کچھ کتابوں سے نکال دیا گیا. بالکل اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے خیال سے بالکل بھی آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی صداقت اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب یہ SNC کا بورڈ بنا تھا سب کا انپٹ تھا. 40 سے زیادہ ممبر کی یہ کمیٹی تھی جس میں پرائیویٹ سیکٹر تھا, پبلک سیکٹر تھا, سول سوسائٹی تھی, ریلیجس سیکٹر, ہر ایک کو انوالو کیا گیا. ایک بڑا ہی تھورو ڈاکیومنٹ بنایا گیا کیونکہ ایوری ون واز انوالوڈ. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از اینی ٹروتھ ٹو دیٹ. اور اگر کسی کو ایشو ہے تو پلیز ضرور ہمارے پاس آئیں, میں تو سب سے ہی کہوں گا.